کی حکومت تھی جس کا نام شاہ فیروز تھا۔ شاہ فیروز اپنی رعایا کے درمیان انصاف اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھے۔ ان کا دربار دنیا بھر کے ادیبوں، شاعروں اور مفکروں کا مرکز تھا۔ تاہم اپنی تمام ذہانت کے باوجود بادشاہ اپنی قسمت اور آنے والے کل کے بارے میں فطری طور پر وہمی اور متجسس تھے۔ اس دربار میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جس کا نام زمر تھا۔ وہ ایک نجومی تھا۔ زمر کی چال نہایت دھیمی، گفتگو میں بے پناہ چاشنی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری چمک تھی جو دیکھنے والے کو سحر زدہ کر دیتی۔ لیکن یہ چمک علم کی نہیں بلکہ شدید مکاری کی تھی۔ زمر اپنے تاروں، زائچوں اور فرضی پیشین گوئیوں کے ذریعے بادشاہ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا اور دربار میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا چلا گیا۔ اس کی ہر پیشین گوئی کا مقصد صرف اور صرف اپنی دولت اور طاقت میں اضافہ کرنا تھا۔ بادشاہ فیروز نے زمر پر مکمل بھروسہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ریاست کے اہم فیصلوں میں بھی اس سے مشورہ لیا جانے لگا۔ اب وہ مکار نجومی ایک انجام کی طرف پہلا قدم رکھنے والا تھا، ایک ایسا قدم جو یا تو اس کی قسمت کو آسمان پر لے جاتا یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے تاریکی میں ڈبو دیتا۔ ایک صبح دربار حسب معمول سجا ہوا تھا۔ جب شاہ فیروز تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو مکار نجومی زمر نے ایک خاص صدا سے ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار تھے۔ بادشاہ نے فوراً محسوس کر لیا، کیا بات ہے زمر؟ آج تمہارے چہرے پر یہ کیسی اداسی ہے؟ کیا آسمان کے ستارے اچھے نہیں ہیں؟ زمر نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، عالی جاہ، میں کل رات سے سویا نہیں ہوں۔ میں نے آپ کا ذائچہ اور وقت کی گردش کو پرکھا ہے، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ میری روح کو لرزا رہا ہے۔ آپ کے تخت پر ایک تباہ کن خطرہ منڈلا رہا ہے جسے صرف آپ کی عظیم قربانی ہی ٹال سکتی ہے۔ بادشاہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بتاؤ زمر، وہ کیسی قربانی ہے؟ کیا مجھے جنگ کرنی ہوگی؟ کیا میری جان خطرے میں ہے؟ زمر نے مزید ڈرامائی انداز اختیار کیا، آپ کی جان سے بڑھ کر آپ کے اقتدار کو خطرہ ہے۔ میری پیشین گوئی کے مطابق ٹھیک اگلے پورے چاند کی رات کو اگر آپ کی دولت آپ کے ہاتھ میں رہی تو آسمانی غضب نازل ہوگا، اور نہ صرف آپ کا تخت لٹ جائے گا بلکہ آپ کا محل بھی خاک میں مل جائے گا۔ نجومی نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی تاکہ اس کی بات کا اثر گہرا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اس خطرے کو ٹالنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام دولت، اپنے خزانے، اپنے زیورات اور اپنا سارا مال و متاع غربا اور مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ یہ دولت جب آپ کے ہاتھ سے نکل کر غریبوں کے حق میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ ایک ڈھال بن کر آپ کے اقتدار کو بچا لے گی۔ یہ سنتے ہی دربار میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ وزیروں نے سرگوشیاں کیں، لیکن بادشاہ جو خوف اور وہم میں جکڑا ہوا تھا اس چال کو سمجھ نہ سکا۔ اسے لگا کہ زمر اس کی جان اور تخت بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا، آج ہی سے میرے خزانے کے دروازے کھول دو، تمام دولت، کوئی چیز باقی نہ بچے، وہ اگلے 7 دنوں کے اندر غریبوں میں بانٹ دی جائے۔ میں ایک خالی ہاتھ بادشاہ رہنا قبول کر لوں گا، مگر اپنی رعایا پر آسمانی غضب نازل نہیں ہونے دوں گا۔ زمر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے اس نے فوراً عاجزی کے پردے میں چھپا لیا۔ اس کی یہ چال کامیاب ہو چکی تھی۔ بادشاہ اپنا سب کچھ لٹا رہا تھا اور زمر کا اگلا قدم تھا کہ وہ کسی طرح اس بٹی ہوئی دولت کا ایک بڑا حصہ خود ہتھیا لے۔ اس نے کامیابی کے اس خوفناک کھیل میں خوف کا بیج بو دیا تھا۔ شہر میں شور برپا ہو چکا تھا۔ بادشاہ کا خزانہ غربا میں تقسیم ہو رہا تھا۔ ایک طرف غریب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، وہیں دوسری طرف زمر نے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ وہ کچھ امیر سوداگروں سے ملا جنہیں اس نے پہلے ہی کئی سالوں سے اپنے علم نجوم کے ذریعے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے انہیں لالچ دیا کہ جب بادشاہ خزانہ تقسیم کر دے گا تو وہ غریبوں سے معمولی قیمت پر زیورات اور سونا خرید لیں۔ جب شہر کی گلیوں میں یہ مکاری اور فریب اپنی جڑیں جما رہا تھا تو ایک اجنبی شخص شہر میں داخل ہوا۔ یہ ایک بوڑھا، لاغر لیکن نہایت پروقار فقیر تھا جس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی حکمت اور گہرا سکون جھلکتا تھا۔ اس کا نام درانی جانتا تھا کہ اگر اس نے براہ راست زمر کی مذمت کی تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ اسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے حکمت کا استعمال کرنا تھا۔ اس نے شاہی محافظوں سے کہا کہ وہ شاہ فیروز کو بتائے کہ ایک فقیر ان سے ملنا چاہتا ہے جس کے پاس ان کے لیے خزانے سے زیادہ قیمتی ایک تحفہ ہے۔ نجومی زمر نے اس فقیر کے آنے کی خبر سن لی اور فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا، عالی جاہ،
یہ فقیر ضرور ایک بدقسمت انسان ہے جو آپ کو روکنے آیا ہے، اس کی کوئی بات مت سنیے، ورنہ آپ میری پیشین گوئی کو جھوٹا کر دیں گے اور آسمانی غضب کی زد میں آ جائیں گے۔ شاہ فیروز ایک لمحے کے لیے ہچکچائے، لیکن جب انہیں یاد آیا کہ خزانے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے تو ان کا تجسس جیت گیا۔ انہوں نے حکم دیا، اس فقیر کو دربار میں لے آؤ، لیکن اسے شاہی معاملات پر بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، میں صرف اس کا تحفہ دیکھوں گا۔ درانی فقیر دربار میں داخل ہوا۔ اس نے نجومی زمر کو ایک دھیمی مانی خیز نگاہ سے دیکھا اور پھر بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے بغیر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، فقیر، تم نے کہا تھا تمہارے پاس میرے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، وہ کیا ہے؟ درانی مسکرایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچائی کا پردہ اٹھنے والا تھا۔ درانی نے نہایت احترام سے کہا، عالی جہاں، میرا تحفہ کوئی ہیرے جواہرات نہیں، بلکہ حکمت کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو آپ کے لیے کسی بھی ستارے کی پیشین گوئی سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کو ایک انوکھا واقعہ سناؤں؟ بادشاہ نے تجسس سے سر ہلایا، جبکہ زمر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ فقیر نے کہا، بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا جو دن رات محنت کر کے تلواریں بنایا کرتا تھا۔ وہ اپنی تلواریں بنانے سے پہلے ہمیشہ آگ کی بھٹی میں دو چیزیں ڈالتا تھا، ایک سونا اور دوسرا لوہا۔ سونا جل کر راکھ ہو جاتا مگر لوہا تپ کر کندن بن جاتا تھا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ قیمتی سونا کیوں ضائع کرتا ہے تو لوہار نے حکمت بھرا جواب دیا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اصل کام کیا ہے۔ میرے کام میں سونا عیش و آرام ہے جو آسانی سے تباہ ہو جاتا ہے، لیکن لوہا محنت اور خدمت کی علامت ہے جو آگ، مشکلات۔ میں بھی اپنا اصل کردار نہیں بھولتا اور سخت ترین تلوار بن کر لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لوہار نے کہا، میرا مقصد قیمتی چیزوں کو اکٹھا کرنا نہیں بلکہ خدمت کی مضبوطی کو پرکھنا ہے۔ فقیر درانی بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، عالی جاہ، آپ کا تخت اور آپ کی سلطنت اس تلوار کی مانند ہے، آپ کی دولت سونا ہے اور آپ کی رعایا کے لیے آپ کا عمل، آپ کی نیت لوہا ہے۔ اس نے اپنی آواز کو بلند کیا اور زمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لوہا ہمیشہ سچائی کا سامنا کرتا ہے، جبکہ سونا جسے مکاری سے استعمال کیا جائے صرف دھوکہ دیتا ہے۔ آپ کا مستقبل کسی ستارے میں نہیں بلکہ آپ کی خدمت اور نیت یعنی آپ کا لوہا میں پوشیدہ ہے۔ فقیر کی حکمت نے بادشاہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس کا ذہن جو مکار نجومی کے خوف سے معاف ہو چکا تھا اب حقیقت کی روشنی سے چمک اٹھا۔ شاہ فیروز نے ایک گہری سانس لی اور اچانک اس کے چہرے پر وہی اعتماد لوٹ آیا جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ بادشاہ نے نجومی زمر کی طرف دیکھا جو اپنا سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی تمام مکاری اور غرور اب ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے غصے میں آنے کے بجائے ایک عجیب سی شانتی سے کہا، زمر، تمہاری پیشین گوئی کسی ستارے کا حکم نہیں بلکہ تمہارے لالچ کا فریب تھی۔ تم میری دولت کو غریبوں میں تقسیم کروا کر ان سے سستے داموں سونا خریدنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ تم نے میری کمزوری یعنی وہم کا فائدہ اٹھایا۔ لیکن بادشاہ نے اپنے تخت سے اٹھ کر اعلان کیا، فقیر درانی نے آج مجھے ایک ایسی بات سکھا دی جو کوئی نجومی نہیں سکھا سکتا تھا۔ میری دولت بٹی ضرور ہے لیکن یہ ایک ڈھال نہیں بلکہ میری رعایا کی خوشی کی جڑ بن گئی ہے۔ زمر، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، تمہاری سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ تم آج سے میرے دربار میں رہو گے اور روزانہ دیکھو گے کہ حقیقی طاقت خوف سے نہیں بلکہ خدمت سے پیدا ہوتی ہے۔ مکار نجومی زمر شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ بوڑھے فقیر درانی نے صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ بادشاہ کو مبارکباد دی۔ اس نے بادشاہ کو سکھایا کہ انسان کا سب سے بڑا خزانہ اس کی اپنی نیت اور عمل کی مضبوطی ہے۔ اس کے بعد شاہ فیروز نے ایک نیا قانون بنایا کہ آئندہ حکومتی فیصلے ستاروں کے بجائے رعایا کی ضرورت اور سچائی کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ یوں مکار نجومی کی چال ایک بادشاہ کو سب سے بڑا اخلاقی سبق دے گئی۔